بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ اس وقت قبلہ فضیلت الشیخ قطب شام شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی اپنے خاندان کے جد اعلیٰ سید الشہداء امیر طیبہ شاہ بطحہ سیدنا امیر حمزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر چچا جان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر اور شہداء احد کے دربار میں سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اہل دار قوم المؤمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون۔ اللهم اغفر لأهل هذه القبور، اللهم اغفر لأهل هذه القبور، اللهم اغفر لأهل هذه القبور۔ السلام عليك يا سيدنا حمزة، السلام عليكم يا سيدنا مصعب بن عمير، السلام عليكم أيها الشهداء السبعون الذين قضوا نحبهم شهداء مكرمين عند الله جل جلاله وأهل الإيمان أجمعين۔ سب سے پہلے حضرت نے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ عنہ اور 70 جو صحابہ اکرام ہیں مصعب بن عمیر اور دیگر شہداء احد ان کے دربار میں سلامی پیش کی ہے کہ آپ لوگ اسی راستے پر چلے ہیں کہ جس پر اللہ آپ سے راضی ہوا۔ بعض الناس يظنون أن غزوة أحد كانت هزيمة للمسلمين۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی۔ غزوة أحد يمكن تسميتها نكسة لأنهم طلب منهم النبي ألا يغادروا جبل الرماة مهما رأوا منهم نصرا أو هزيمة۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ حالات چاہے جس طرف بھی ہو جائیں اور جنگ کا جو رخ ہے کسی طرف بھی پھر جائے، آپ لوگوں نے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کے مطابق وہ نہ چلے تو اس وجہ سے انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ الذي حدث أن المسلمين في هذه الغزوة مروا بثلاثة مراحل۔ اور یہ جو غزوہ احد ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ المرحلة الأولى النصر الأكيد، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کی کامیابی ہے، والمرحلة الثانية هزيمة قريش، اور اس میں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قریش کو ہزیمت ہوئی۔ لما رأى الصحابة الرماة ما حدث ظنوا أنهم انتصروا وانتهت المعركة۔ اور جس وقت میں صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنا سامان اور یہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو وہ اپنے گمان میں یہ سمجھنے لگے کہ یہ جنگ میں ہماری فتح ہو چکی ہے۔ فترك معظم الرماة جبل الذي أمرهم النبي أن يبقوا عليه۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فرمایا تھا کہ اپنی پوزیشن پر رہنا اور پوزیشن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نزلوا يجمعون الغنائم، تو وہ لوگ جب دیکھا کہ وہ سارے کفار اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو وہ غنیمت کے مال کو جمع کرنے۔ من الذي انتبه إلى هذه القضية؟ سيدنا خالد بن الوليد لم يكن بعد قد أسلم۔ تو اس وقت میں کہ جب وہ غنیمت کے اس مال کو جمع کر رہے تھے تو ایسے موقع سے اس وقت میں فائدہ کس نے اٹھایا؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، اور اس وقت تک وہ اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے۔ فدار مع ما بقي من الجنود معه حول الجبل جبل الرماة وجاء المسلمین من خلفهم۔ تو ایسے وقت میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے انہوں نے جبل رمات کو جو ہے وہ پیچھے سے آئے اور اچانک انہوں نے جو ہے حملہ کیا۔ هم يجمعون الغنائم فإجا سيدنا خالد من ظهورهم وذهب ضحية هذه المكيدة من سيدنا خالد 70 من أفضل الصحابة۔ تو اس وقت میں پھر ہوا یہ کہ بہت بڑا ایک نقصان ہوا اور 70 صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو ہے وہ اس حملے کے اندر جام شہادت نوش کر گئے، عظیم صحابہ اکرام علیہم الرضوان۔ ومنهم سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب، اور انہی میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب کہ یہ سامنے جو قبر شریف ہے وہ سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ إذ أن وحشيا اغتاله وهو يصول ويجول ضمن المعركة۔ اور اس وقت میں
حضرت وحشی جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا. وأوذي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس جنگ میں اپنے پیاروں کی شہادت پر بہت زیادہ رنج تھا. لا يمكن أن نسمي غزوة أحد هزيمة. لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غزوہ احد میں جو ہے وہ ہم مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، لأن أركان الهزيمة 3. اس لیے کہ ناکامی کے پھر 3 مرحلے ہوتے ہیں. لا نقول عن جيش إنه قد هزم إلا بأحد 3. ہم نہیں کہہ سکتے کسی بھی لشکر کے لیے کہ وہ ناکام ہو گیا مگر اس میں پھر 3 چیزیں پائی جائیں گی. فناء الجيش. کہ اس لشکر کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا. الأمر الثاني اغتصاب الأرض. یا ان کی زمین پر قبضہ ہو جانا. أولا المعركة كانت خارج المدينة. اس لیے کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ مدینہ شریف کے باہر ہوئی ہے. لم تمس المدينة بأذى. تو کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ریاست مدینہ منورہ کو ذرہ برابر چھیڑ بھی سکتے. والأمر الثاني لم يفن الجيش. دوسری یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا وہ عظیم لشکر ختم نہ ہوا بلکہ بڑھ گیا. فقد استشهد فقط 70 من الشهداء. اور اس لشکر کے اندر جو ہے وہ 70 لوگ جنہوں نے جام شہادت نوش کی تھی. لذلك لا تسمى غزوة أحد هزيمة. تو کسی کو یہ کہنے کی جرت اور حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ غزوہ احد میں جو ہے مسلمانوں کو وہ ناکامی ہوئی. إنما كان درسا قاسيا أكتب الله به الذين خالفوا أوامر النبي الكريم. یہ ضرور ہے کہ اس میں ایک بڑا مشکل سبق سب کو ملا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کی بظاہر مخالفت کی تھی. لا تسمى غزوة أحد هزيمة. تو کبھی بھی کوئی غزوہ احد کو مسلمانوں کی ناکامی نہ سمجھے. لأن الله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. کیونکہ اسی پر رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو ان پر ایمان لائے. لذلك النبي لا يهزم. تو اسی وجہ سے جان لو کہ اللہ کے محبوب کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. ومع ذلك ما زالت الشهداء تصعد رائحة المسك من قبورهم. اور یہی وجہ ہے کہ ان شہداء کی قبروں سے مشک و عنبر کی خوشبو آج بھی آ رہی ہے کیونکہ یہ بارگاہ الہی میں مقبول ہیں اور آج بھی اس خوشبو کو سونگنے والے اس مقام پر مشک و عنبر کی خوشبو کو سونگتے ہیں. من عظمة هؤلاء الشهداء لما أصاب السيل أهل المدينة فجرف قبور شهداء أحد. تو جس وقت میں مدینہ شریف میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں تو شہداء احد کی قبروں میں بھی پانی داخل ہوا. فأخذ الناس يسوون التراب على القبور. تو لوگوں نے ان کی قبروں کے ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے مٹی لائی. وإذا بالمسحات التي يهيلون التراب عليها تصيب قدم صحابي شهيد. تو اسی اسرہ کے اندر کہ جب وہ ان قبروں کو دوبارہ سے مرمت کر رہے تھے تو وہاں پر ایک صحابی کے قدم کا جو ہے وہ قدم ظاہر ہوا. فنفر الدم وكأن الشهيد قد مات الآن. تو ان کے پیر پر کوئی پتھر یا تیز دھار کی کوئی چیز لگی ہے تو زمانے سے قبر میں جانے والے احد کے شہید کی قدم سے ایسے خون بہتا ہے کہ جیسے کسی زندہ انسان کے پاؤں کو کاٹ دیا ہو. الكرامة الثانية أن والد سيدنا جابر بن عبد الله واسمه عبد الله بن حرام قد استشهد في أحد. اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی غزوہ احد میں جام شہادت نوش کر گئے تھے. وقف على جسمانه يبكي على أبيه. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے اس لاشے پر کھڑے آنسو بہا رہے تھے. فرآه رسول الله وهو يبكي فأتى إليه. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس تشریف لائے. قال أخبرك بما فعل الله بأبيك. فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. قال نعم يا رسول الله. تو انہوں نے کہا یا رسول
رسول اللہ کیوں نہیں؟ بتائیے۔ قال إن الله لم ير أحدا إلا من وراء حجاب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم کا کسی نے آج تک اس کی تجلی نہیں دیکھی مگر پردوں کے پیچھے۔ وإن أباك رأى الله بغير حجاب۔ اور اللہ نے اپنی تجلی تمہارے باپ کو جو دکھائی ہے وہ بغیر کسی پردے کے دکھائی ہے۔ فقال تمنى علي يا عبد الله۔ اور فرمایا آپ کے والد سے کہ بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے؟ قال أريد أن تردني إلى الحياة لأقتل فيك ثانية۔ تو والد نے تمہارے رب ذوالجلال سے عرض کی کہ مالک ایک زندگی اور عطا کر دے، میں چاہتا ہوں دوبارہ جاؤں دنیا میں اور تیری راہ میں جام شہادت نوش کروں۔ قال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ جو آ جاتا ہے ہمارے پاس پھر وہ واپس پلٹ کے نہیں جائے گا۔ قال فأخبر من ورائي بما فعلت بي۔ تو مجھ کو آپ کے والد نے کہا کہ اے مالک میرے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فأنزل تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء۔ تو فرمایا رب کریم نے کہ آپ کے لواحقین کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ أحياء عند ربهم، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، يرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے، فرحين، وہ خوش ہیں ويستبشرون۔ اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ أوسمة علقها رب العزة على شهداء أحد۔ تو شہداء احد کو جتنے تمغے رب کریم نے عطا فرمائے وہ کائنات میں آج تک کسی کو نصیب نہ ہوئے۔ الآن نحن نقف في حضرة هؤلاء العظماء۔ تو ابھی ہم ان تمام احد کے شہداء کے درباروں میں کائنات کے یہ زعماء اور عظماء عظیم لوگوں کی بارگاہ میں ہم سلامی پیش کریں گے، ونسأل الله بهم أن يفرج عن أمة سيدنا محمد۔ اور ہم دعا کریں گے ان تمام بزرگوں کے وسیلے سے کہ اللہ پاک امت مسلمہ کو آسانی اور راحت عطا فرمائے، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا۔ اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے، اور جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ خیر کی ہے اللہ پاک ان سب کی بخشش فرمائے۔ تحية لأهل باكستان والشام من هذا المرقد العظيم۔ اور میں سب کو سلامی پیش کر رہا ہوں اس مرد قلندر سید الشہداء سیدنا میر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دربار شریف سے، بالخصوص اہل پاکستان اور اہل شام کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔